الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایمان کے 73 سے زیادہ شعبے ہیں. جن میں حیا، شرم بڑے شعبوں میں شمار کیا جاتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مومن بے شرم نہیں ہوتا، مومن بے حیا بھی نہیں ہوتا. بلکہ کبھی کبھی یوں بھی فرمایا کہ جب شرم حیا مومن کے اندر سے نکل جائے تو سمجھ لے کہ میرے اندر سے ایمان نکلا جا رہا. بلکہ ایک جگہ یوں بھی فرمایا جب خواہشات وجود کے اندر پروان چڑھ رہی ہوں، آنکھوں سے شرم و حیا نکلتی نظر آ رہی ہو، یوں سمجھے مومن کہ میرے دل پر ابھی کہیں نہ کہیں کچھ میل باقی. جتنا جلدی ہو اس میل کا علاج کرائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شرمی اور بے حیائی اس کے اندر سے ایمان نہ نکال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ شرم و حیا والا. بلکہ وہ شرم و حیا کا خالق و مالک ہے، وہ شرم و حیا کا سمندر ہے.
جو بندہ اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کرتا ہے وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی شرم و حیا والی صفت کو اپناتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر جو میں نے شرم و حیا دیکھی وہ میں نے عرب کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں کے اندر بھی شرم و حیا نہیں دیکھی، جس شرم و حیا کے مالک آپ تھے۔ بلکہ آپ کے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے شرم و حیا کا مالک ہے کہ اس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے۔ شرم و حیا ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا زیور ہے، بلکہ قرآن و سنت جو ہمیں بات سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ شرم و حیا مومن کا زیور ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک یہ خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو اتنا شرم و حیا کا مالک بنانا چاہتا ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ جب چلو تو نگاہوں کو جھکا کے چلو، دائیں طرف کنارے پہ ہو کے چلو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام کی ایک جگہ فوج گئی تو کفار نے یہ سوچا کہ اور تو مسلمان کو شکست دینے کا کوئی طریقہ نہیں، ہم میدان میں کبھی ان سے نہیں جیت سکتے، کیوں نہ ہو کہ جس راستے سے مسلمان فوجیوں نے گزرنا ہے اس راستے پر اپنی نوجوان لڑکیوں کو بے شرم و بے حیا بنا کر کناروں پہ بٹھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی جب نظریں پڑیں تو اندر سے ایمان کمزور ہو جائے اور میدان جہاد میں ہم لوگ انہیں شکست دے سکیں۔ تو جب صحابہ کرام کی فوج گزری، تاریخ میں آتا ہے کہ سپہ سالار کی جب نظر پڑی صرف ایک آواز لگائی کہ ایمان والو، اللہ کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی ایسی نگاہیں جھکیں کہ بعض جگہ تو نوجوان لڑکیوں نے اپنے مکانوں کی دیواروں اور چھتوں سے چھلانگیں لگا کر خودکشی کر لی کہ کن لوگوں کے راستے میں ہمیں بٹھایا گیا ہے کہ جنہوں نے نظریں اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ بلکہ بعض تاریخ کی کتابوں میں یوں آتا ہے کہ جب وہ صحابہ کرام کی فوج واپس مدینے آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ اس شہر کی بلڈنگیں کیسی تھیں، مکانات کیسے تھے، کھڑکیاں کیسی تھیں، تو صحابہ کرام نے یوں کہا کہ اللہ کی قسم ہے ہم نے تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ ان دیواروں، ان مکانوں کی دیواریں کیسی تھیں اور چھتیں کیسی تھیں، ہمیں تو سپہ سالار نے اتنا ہی کہہ دیا تھا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ اور یہی حکم اللہ عورتوں کو بھی دیتا ہے ایمان والیوں، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ بلکہ اگر تمہیں کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے تو فرمایا گیا ایسی خوشبو کو بھی استعمال نہ کرو کہ جس کی خوشبو پھیلتی ہو، تمہاری عمروں کا بھی پتہ نہ چلے کہ نوجوان جا رہی ہے یا بوڑھی جا رہی ہے، اپنے آپ کو ایسا سمیٹ کے چلو کہ کسی کو تمہاری طرف نگاہیں اٹھانے کی ضرورت بھی نہ ہو۔
اپنے تن کو ڈھانپ کر، سینوں پہ چادریں ڈال کر، چہروں پہ چادریں ڈال کر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اب اگر باہر نکلنا پڑے تو چادروں میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلا کرو، تاکہ کسی کی کوئی غلط نگاہ تمہارے اوپر نہ پڑ سکے۔ یہ شرم و حیا صرف عورت کا زیور نہیں، بلکہ قرآن و سنت کہتا ہے کہ شرم و حیا ہر مومن کا زیور ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی پہ بات کی تھی۔ ہماری اردو میں ایک ضرب المثل ہے، مثال ہے، پلک جھپکنا، کہ کتنا جلدی کوئی کام کر سکتا ہے، تو مثال ہے کہ اس نے پلک جھپکنے کی دیر میں وہ بات کر دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پلک جھپکنا شاید شرم و حیا کی ایک دلیل ہے کہ اللہ پاک نے ہماری یہ جو آنکھ کے پردے ہیں جسے پلکیں کہا جاتا ہے، ان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ ایک لحظے کے اندر یہ بند بھی ہوتی ہیں، کھلتی بھی۔ اس کو اللہ پاک نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی مومن یوں نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے نگاہیں بند کرنے میں دیر ہو گئی، بلکہ یہ پلک جھپکنے کا سودا ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلط نگاہ پڑی، جھکا دی، تو حضور نے فرمایا اس وقت اللہ سے جو دعا مانگو اللہ قبول کر لے۔ اس نیت سے انسان اپنی پلکوں کو جھکاتا ہے کہ یہ میرے اللہ اور میرے رسول کا حکم۔ قرآن پاک میں ایک دو جگہ آتی ہیں ایسی کہ جہاں دو جگہ اللہ اکٹھا ہے، لفظ اللہ دو جگہ اکٹھا ہے، اللہ اللہ۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے یہ آنکھیں دو ہیں انسان کی، یہ دونوں جگہ اگر اللہ کا لفظ پڑھ کر کوئی دعا کر لے، اور بالخصوص یہ دعا کرے کہ اللہ میری دونوں نظروں کی مجھے حفاظت نصیب فرما دے، تو اللہ پاک مومن کی آنکھ کے اندر شرم و حیا کو پیدا کر دیتا۔ پلک جھپکنا ایک مثال ہے ہمارے یہاں۔ میں نے گزشتہ جمعہ اسی پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ گناہ بڑے بڑے کون سے ہیں؟ حرام چیزیں بڑی بڑی کون سی ہیں، اور ان کو اللہ نے حرام کیوں قرار دیا؟ سور سب سے بڑا حرام ہے، بلکہ یہ ایسا حرام ہے کہ اس کی کوئی چیز حلال نہیں۔ باقی حرام جانوروں کی کھال کو اتار کر اگر اس کو رنگ کے، سکھا کے، اس کے جوتے بھی بنائے جائیں، بیلٹ بھی بنائے جائیں، جیکٹیں بھی بنائی جائیں، جو مرضی بنا لیں، حلال ہے۔ عربی کے اندر کہتے ہیں دباغت دینا، کہ جب اسے فیکٹریوں میں ڈال کر اس کی کھال کو سکھایا جاتا ہے، رنگ و روغن کیا جاتا ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن سور ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی کھال بھی کسی صورت میں پاک نہیں ہوتی، کسی بھی صورت میں۔ باقی جانوروں کی آپ کسی بھی چیز کی تجارت کریں تو حلال ہے، لیکن سور کے بارے میں قرآن و سنت نے کہا کہ اس کی کسی بھی قسم کی تجارت بھی حرام، اس کی کوئی چیز بھی حلال نہیں۔ تو علماء کرام نے وجوہات لکھتے ہوئے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ سور حرام کیوں ہے؟ تو سب سے پہلا جواب ملتا ہے کہ یہ جانوروں میں سب سے بے حیا اور بے شرم جانور، یہ اپنی بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ سے حرام۔ اس کے خون کے اندر بھی، اس کے گوشت کے اندر بھی، اس کی ہر چیز کے اندر بے شرمی اور بے حیائی اتنی ہے
کہ جو قومیں بھی اس کا گوشت یا اس کا خون یا اس کی چربی استعمال کرتی ہیں، ان قوموں کی گھٹی کے اندر اور خون کے اندر بھی بے حیائی اور بے شرمی جنم لے لیتی ہے، اور وہ قومیں بھی بے حیا اور بے شرم بن جاتی. ہماری اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں شرم و حیا کا درس دیتا، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اس سے بچو. قرآن میں کئی جگہ آیا اس سے بچو، بلکہ جہاں بھی حرام کا ذکر آتا ہے سب سے پہلے اسی کا ذکر آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا حرام ہے. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اس کے بعد نمبر 2 حرام میں کتے کو کہا جاتا. حالانکہ آج کل کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کا جتنا باوفا دوست کتا ہے انسان بھی نہیں. وہ دیکھنے میں آتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے اپنی ایک کتاب کے اندر کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں، اگر ایک صفت بھی کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو بندہ ولی اللہ بن جائے. ان 10 صفات میں سے ایک صفت بھی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان ولی بن جائے. لیکن اس کے باوجود حرام کی چیزوں میں اسے نمبر 2 شمار کیا جاتا ہے کہ نمبر 2 حرام یہ ہے. اچھا، اس کی کھال بھی دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن سور کی پاک نہیں ہوتی. لیکن قرآن و سنت کہتی ہے کہ کتا، گیلا کتا اگر بندے کے پاس سے گزر جائے، کپڑوں کو لگ جائے تو تیرے اور میرے کپڑوں کو بھی پلید کر دیتے. باقی جانور اگر کسی برتن میں منہ ڈال جائیں تو 3 دفعہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے، لیکن کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کہا جاتا ہے کہ 7 دفعہ مٹی سے دھوو، مٹی سے دھونے کے بعد وہ برتن پاک ہوتا. مٹی کے اندر ایسے جراثیم ہیں جو کتے کے جراثیم کو مارتی ہے، ورنہ صابن ہو، صرف ہو، کوئی چیز ہو، کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو وہ برتن کسی صورت میں پاک نہیں ہوتا. مٹی سے جب تک نہ دھوو اس کو، اور 1 دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ بھی نہیں، 3 دفعہ بھی نہیں، کہا گیا 7 دفعہ دھونے سے وہ برتن پاک ہوتا ہے جس برتن میں کتا منہ مار جائے. اب جو بندے کتوں کو گھر رکھ کے کتوں کو چومتے بھی ہیں، اپنے بستروں میں لیٹاتے بھی ہیں، کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ان کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اب ان کی پلیتی کا کیا حال ہوگا یہ بات کی ہے. اتنا وفادار ہونے کے باوجود کتے کو پلیتی میں، حرام ہونے میں دوسرا درجہ دیا جاتا. بزرگان دین نے لکھا ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بھی کئی بزرگان دین نے حکمتیں لکھی ہیں. پہلی بات تو یہ لکھی کہ یہ کتا لالچ، طمع، حرص و ہوا میں اپنی برادری کا بھی دشمن ہے. شاید اسی وجہ سے ہمارے دین کے اندر لالچ، طمع، حرص کو حرام کہا گیا ہے کہ طمع اور لالچ اور حرص انسان کو اپنے بھائی کا بھی دشمن بنا دیتی، یہ بیوی بچوں کا بھی دشمن بن جاتا. ایک آدمی بچوں کو لے کر جوئے کھانے گیا، میں جانتا ہوں اس کو، اتفاقاً ایک ہی رات میں وہ $80,000 جیتا 5-10 منٹ کے اندر. بیوی نے بازو پکڑا کہ بہت آؤ چلتے ہیں، بیوی کے کہنے پہ نکل آیا. باہر آیا تو دل میں تھا کہ یار پھر جاؤں، 80,000 جیتا ہوں، کچھ اور جیت جاؤں گا. اتنے میں بیٹا کہتا ہے کہ ابا مجھے 7 اپ چاہیے، تو کہتا بیٹا ماں کے ساتھ کھیلو، وہ میں تمہارے لیے
7-11 سے 7 اپ لینے جاتا، بیوی اور بچے کو روڈ پہ کھڑا کیا، پھر جوئے خانے چلا گیا۔ اب وہ 80,000 جو جیتا تھا ایک لحظے کے اندر ہار کے باہر آ گیا۔ اب 7 اپ کے لیے بھی پیسہ نہیں، اب مکاؤ سے ہانگ کانگ آنے کے لیے کرایہ بھی نہیں۔ لالچ، طمع، حرص انسان کو، اور کبھی کبھی یہ جوئے والا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جوئے کے اندر اپنی بیوی کو بھی ہار دیتا، اپنے بچوں کو بھی ہار دیتا ہے، اپنے مکان اور اپنی جائیداد کو بھی ہار بیٹھتا۔ سیاڑوں نے ایک بات کہی ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ جب دنیا کی بات آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، جب دین کی بات آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو۔ دین میں اوپر والے کو دیکھنا اس طمع کو اور اس لالچ کو جائز کہا گیا ہے۔ دنیا میں لالچ اور طمع کی نظر سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ کی دین پہ، اللہ کی تقسیم پہ، اللہ کی رضا پہ جو بندہ راضی رہتا ہے اس کے اندر ایمان باقی رہتا ہے۔ جب طمع، لالچ اور حرص آ جاتی ہے تو انسان کے اندر سے ایمان آہستہ آہستہ سے، جس طرح ریت پیروں کے نیچے سے نکلتی ہے، اسی طرح حرص اور ہوا کی وجہ سے انسان کے اندر سے ایمان بھی نکل جاتا۔ دعا کریں اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ کتا حرام ہے، کہ یہ اپنی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ لالچ اور حرص میں آتا ہے تو یہ اپنی قوم کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر بھی بے حیائی اور بے شرمی کا مادہ ہوتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والے کو با شرم اور با حیا بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہمیشہ غیرت مند ہوتا۔ 2-3 چیزیں ہیں جو قرآن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے عزت کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے رسول کے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے عزت کو ایمان والے کے لیے بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ 3 لفظ ہیں قرآن میں۔ عزت اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے اور وہ سب سے بڑا باعزت۔ عزت اللہ نے اپنے رسول کے لیے بنائی ہے۔ رسول سب سے بڑا اپنے معاشرے میں، اپنے وقت میں باعزت ہوتا ہے۔ رات کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ازواج مطہرات، 2 بیویاں ہیں۔ آپ کسی کے گھر سے نکلتے ہیں، مدینے کے چوک میں پہنچتے ہیں تو آگے 2-4 نوجوان لڑکے گپیں لگانے میں کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو روک کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، میرے ساتھ یہ میری 2 بیویاں۔ انہوں نے نگاہوں کو جھکا کر کہا، اللہ کے رسول ہم سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی میں کہنے یہ آیا ہوں کہ اللہ نے عزت کو اللہ اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے بناتا ہے۔ کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ رات کو نبی کہیں دوسری عورتوں کے ساتھ تو کہیں نہیں جا رہا۔ نبی اتنا باعزت ہوتا اور نبی اتنا باغیرت ہوتا۔ نمبر 3، اللہ نے عزت کو ایمان والے کے لیے بنایا۔ یاد رکھیے گا، بے عزتی کا جو لفظ ہے، اگر کبھی کہیں کسی ایمان والے پر لاگو ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر یہ ایمان والا سمجھے کہ کہیں ابھی میرے دل پہ میل ہے، ابھی میرا دل نہیں بنا، مجھے اپنے دل کو بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ عزت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور ایمان والے کو اللہ ہر جگہ ہر عزت دیتا ہے۔ اللہ ایمان والے کو بے عزت نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ اللہ ہمیں وہ عزت دے دے، آمین کہتے ہیں۔
اسی طرح اللہ نے شرم و حیا کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے رسول کے لیے بنایا ہے، اور شرم و حیا کو اللہ نے ایمان والے کے لیے بنایا۔ اسی لیے کہا گیا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ایک دفعہ اٹھتی ہے جھک جائے تو معاف ہے، جب دوسری دفعہ اٹھتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور دوسری جگہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ یہ زنا تو نہیں، لیکن پھر دوسری نظر کو اٹھا لینا یہ زنا کی ابتدا ہے، یہ پہلی جماعت ہے، پہلی کلاس ہے پھر زنا کی، یہیں سے پھر انسان سیڑھیوں کو چڑھتا، پھر وہ سیڑھی چڑھتا 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 ایک وقت آتا ہے کہ اپنے آپ کو بے حیائی اور بے شرمی کی دلدل میں ایسا دھنسا دیتا ہے کہ پھر توبہ نہیں کرتا تو پھر ایمان بھی اس کے اندر سے نکال دیا جاتا۔ اور شرم و حیا والا ہو تو اس پر اگر کوئی داغ بھی لگانے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ خود اس کی حفاظت کے لیے سامنے آ جاتا، اللہ خود حفاظت کے لیے سامنے آ جاتا۔ قرآن میں کئی مثالیں ملتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، پاک دامن نبی، عزت والا نبی، غیرت والا نبی، شرم والا نبی، گناہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، گناہ پیچھے ہے نبی آگے، یہ عجیب بات ہے۔ ہم گناہ کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن گناہ نبی کے پیچھے ہے، نبی آگے بھاگ رہا ہے، گناہ پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور اللہ جو قرآن میں الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم گناہ کو بھی نبی کے نزدیک نہیں جانے دیتے، ہم گناہ کو بھی نبی کے نزدیک نہیں جانے دیتے۔ میں نے پہلے بات کہی کہ نبی شرم و حیا میں اتنا پاک ہوتا ہے کہ نبی کا گناہ کے نزدیک چلے جانا بڑی دور کی بات ہے، اللہ گناہ کو بھی نبی کے نزدیک نہیں جانے دیتا، نبی اتنا معصوم ہوتا۔ اور نبی کو ماننے والا، نبی کے ساتھ عشق و محبت کرنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کی تابع داری کرنے والا بے شک نبی کی طرح معصوم نہیں ہوتا، بے شک نبی کی طرح معصوم نہیں ہوتا، وہ گناہ کا پتلا ہے۔ لیکن جب اس کی نظریں اللہ کی طرف رہتی ہیں تو اللہ پھر اس کو گناہوں سے بچا لیتا۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کا معنی میں سمجھاؤں تو شاید میری بات سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید اصل اس قیدی کی ہوتی ہے جس کو سزائے موت ہو جائے۔ مومن کے لیے یہ دنیا ایسی قید خانہ ہے کہ جیسے سزائے موت ہمارے لیے کورٹ کی طرف سے ہو چکی۔ اب جس قیدی کو پتا ہو کہ میری فلاں دن پھانسی پہ میں نے چڑھنا ہے تو تھوڑا سا سوچئے وہ اس حال میں گناہ کرے گا جب اسے پتا ہو کہ میں نے کل پھانسی چڑھنا، میں نے پرسوں پھانسی چڑھنا، وہ ہر وقت اللہ کے سامنے توبہ طے کرتا ہے، وہ روتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، جسے پتا ہوتا ہے۔ اور مومن کو تو کہا گیا تیری زندگی کا کیا پتا ہے تو نے کب مرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا، یارو مجھے بتاؤ موت کے بارے میں تمہارا کیا ایمان ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا تو موت پر اتنا ایمان ہے، جب صبح ہوتی ہے تو میں دل میں سوچتا ہوں پتہ نہیں شام بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں رات کو سوتا ہوں تو یہ سوچ کے سوتا ہوں پتہ نہیں صبح بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوں تو دل میں سوچتا ہوں پتہ نہیں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہوں گا کہ نہیں کہوں گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک طرف السلام علیکم کہتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی پھیروں گا کہ نہیں پھیروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یارو مجھ سے پوچھو میرا ایمان کتنا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں پانی کا گھونٹ پیتا ہوں تو مجھے موت پر اتنا یقین ہے کہ پتہ نہیں وہ اس کے نیچے سے بھی جانے دے گی کہ نہیں دے گی، یہ درمیان میں ہی رک جائے۔ میں لقمہ روٹی کا کھا رہا ہوں، منہ کے اندر چبا رہا ہوں، پتہ نہیں موت اس کو نیچے بھی جانے دے گی کہ نہیں جانے۔ مومن کو تو موت کا اتنا درس دیا گیا ہے۔ اب اس مومن کو تو چاہیے وہ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے۔ بزرگان دین نے ایک جگہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو دن میں کم از کم 20 دفعہ تو موت کو یاد کر لے۔ جب گناہ سامنے آئے سوچے میں نے مرنا، انشاءاللہ گناہ سے بچ جائے گا۔ جب گناہ کی طرف خیال آئے تو سوچے میں نے مرنا ہے۔ آج تو میرے دوستو ہماری حالت یہ، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بچا لے، کہ ہم نماز کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو گناہ کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ جی میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو نماز میں بھی زنا کی طرف خیال ہوتا ہے، نماز میں بھی کھڑا ہوں تو برائی کی طرف یہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، آمین کہہ دیں۔ کہ اب نظر صرف جوان کی نہیں، بوڑھے کی بھی وہی پڑتی ہے، جوان کی بھی وہی پڑتی ہے، بلکہ بوڑھا جوانوں سے بھی زیادہ شیطان والی نظر رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، آمین کہہ دیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ شیطان کے تیروں میں سے سب سے بڑا تیر یہ ہے، اسی سے ابتدا ہوتی ہے ہر برائی کی۔ دو فتنے دنیا میں بڑے ہیں، ایک کو جمال کا فتنہ کہا جاتا ہے اور ایک کو مال کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو بڑے فتنے ہیں۔ بڑی بڑی بادشاہیاں بھی اس حسن و جمال کے فتنے کے پیچھے بادشاہوں نے تباہ کر ڈالی، اور بڑے بڑے ایمان والے اس مال کے فتنے کے پیچھے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر بیٹھے۔ مرد کا فتنہ جمال ہے، یہ ہر حسن کی پتی پہ اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ عورت کے لیے مال فتنہ ہے، کہ یہ مال کے پیچھے، اپنی بناوٹ سجاوٹ کے پیچھے، اپنے زیورات کے پیچھے، کپڑوں کے پیچھے، اپنے مکان کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے، بیچارے خاوند کو بھی چوری پہ لگا دے گی، ڈکیتی پہ لگا دے گی، رشوت پہ لگا، کما کے لاؤ، میری فلانی سہیلی کی کوٹھی بن گئی، میری کیوں نہیں بنی؟ اب وہ بیچارہ اس کو راضی کرنے کے لیے حرام کمائے حلال کمائے محنت میں لگا ہوا ہے، نہیں سوچتا کہ میں کیا کروں۔ یہ دو بڑے فتنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی، صحابیات کی جو جماعت تیار کی، بس اس دنیا میں وہی ایک جماعت ایسی گزری کہ نہ جس پر جمال کا فتنہ اثر کر سکا، نہ جن پر مال کا فتنہ اثر کر سکا۔ عجیب قوم بنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پھر جس پر اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے کامیاب ہیں، میں نے سب کو پاس کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے ہیں، گناہ پیچھے دوڑ رہا ہے، جوانی ہے، حسن و جمال ہے، دونوں طرف سب کچھ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اس خاتون کی طرف سے دعوت گناہ ملے کہ قالت حیت لک، آؤ دونوں مل کے گناہ کریں، تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا، انہ ربی احسن مثواج، میرا رب جیسا کوئی اچھا ٹھکانہ دینے والا بچانے والا کوئی نہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس کمرے کی دیوار پر یعقوب علیہ السلام کی شبیہ نظر آئی یوسف علیہ السلام کو، اور یعقوب علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر غضبناک ہو کر بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا، سن، تیرا ابا بھی نبی ہے، تیرا دادا بھی نبی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت کے خاندان کو داغ لگا دے، بھاگ،
اور بچا اپنے آپ کو. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے نہیں، یعقوب علیہ السلام نہیں، بلکہ خود اللہ کی ذات نے کہا کہ یا یوسف تعلق تیرا میرا ہے، تو میرا نبی ہے، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرے اوپر داغ نہیں لگنے دوں گا، بھاگ. بچانا چاہوں تو یہاں بھی بچا سکتا ہوں، لیکن ایک طریقہ بتاتا ہوں، بھاگ، تاکہ آنے والی انسانیت کو قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے کہ شرم و حیا کیا ہے. اب وہ بھاگ رہے ہیں، یہ پیچھے بھاگ رہی ہے. چلتے چلتے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے ہاتھ میں آتی ہے، قمیض پھٹ جاتی ہے. چھڑانے کی فکر نہیں کرتے کہ میں اپنی قمیض کو بچاؤں، بھاگتے ہیں. قمیض کا پھٹا ہوا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، خود بھاگے جا رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے. دروازے پہ پہنچے ہیں تو اس عورت کا خاوند کھڑا. فوراً عورت اپنا پینترا بدل کر، جیسے یہ چلاک ہوتی ہے، فوراً بولی کہ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس کو سزا دے ایسی کہ یہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے. اس کو جیل میں ڈال یا اس کو پھانسی پہ لٹکا. اب وہ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے، بیوی کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے. یقین نہیں آتا کہ ماتھے میں وہ نشان نبوت چمکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ نوجوان ایسا ہو نہیں سکتا. اب اتنے میں پریشان کھڑا ہے کہ کیا کروں. تو اللہ کہتے ہیں پنگھوڑے میں جھولنے والے اسی خاندان کے ایک بچے کو ہم نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر بولنے پر مجبور کر دیا. کہ وہ بچہ بولا، پنگھوڑے میں جھولنے والا، جو فیڈر منہ میں لے کے ابھی لیٹا ہوا ہے، باتیں سن رہا ہے. تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ یوسف کی قمیض کو دیکھ، اگر یہ قمیض تجھے آگے سے پھٹی ہوئی نظر آ جائے تو پھر تیری بیوی سچی ہے، پھر یہ یوسف جھوٹا ہے، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ. اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی نظر آ جائے تو پھر سمجھ لے یوسف سچا ہے، یہ چال باز جھوٹی. اب وہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھتا، کہتا ہے یوسف عارضان ھذا واستغفری لذنبک. یوسف اس کی جگہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، بھول جا اس بات کو، اس لیے کہ میں جس منصب پہ ہوں، وزارت کی ہے یا حکومت کی ہے، صدارت کی ہے، کچھ بھی ہے، میں جس منصب پہ ہوں اگر یہ بات باہر نکلی تو میرا کیا ہو. بھول جا اس بات، اور اس کی جگہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اور ساتھ ہی بیوی سے کہتا ہے کہ جا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تو ہی خطا کار ہے، تو ہی گناہگار ہے. یوسف کے ماتھے کے اندر گناہ مجھے نظر نہیں آتا. جب کوئی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، حدیث سنی ہوگی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 3 ساتھی، 3 دوست سفر پہ نکلے. جاتے جاتے راستے میں اتنی زور کی بارش آئی، طوفان آ گیا. اب تینوں بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک غار کے اندر تھوڑی دیر چلو چھپ کے، رک کے، سانس لے کے آرام کر لیں، بیٹھ جائیں. جب بارش رکے گی، طوفان رکے گا، پھر نکل کے چلے جائیں گے. اب تینوں اندر بیٹھ گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس طوفان اور بارش سے پہاڑ کا ایک پتھر لڑکا، اس غار کے دروازے پہ آ کر رک گیا. اب تینوں کا نکلنے کا راستہ بند ہو. اب موت بالکل نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے کہ ہم تینوں گھٹ کے مر جائیں گے. اب تینوں اپنے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا کہ پہاڑ کی وہ ڈھلوان اتنی بڑی ہے، وہ پتھر اتنا بڑا ہے
کہ تینوں بھی زور لگاتے ہیں تو غار کے منہ سے وہ ہلتا بھی نہیں. زور لگا کے تھک ہار کے بیٹھ گئے. جب دیکھا کہ موت سامنے ہے تو اب تینوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے. پہلا کہتا ہے کہ اللہ تو پتہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی میں، تجھے پتہ ہے میں بڑا گنہگار، بہت گناہ کیا. فلاں جگہ پر فلاں موقع پر میں بالکل زنا پر قادر تھا کہ زنا کروں، لیکن جس سے میں زنا کی نیت سے، برائی کی نیت سے اپنے آپ کو آلودہ کرنے والا تھا، اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر جا. اور اللہ اتنا ہی سننا تھا کہ میں نے گناہ کا ارادہ چھوڑ کر اللہ کا نام سن کر میں تیرے سے شرم و حیا اور ڈر گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے گناہ نہیں کیا. اور واقعی تو جانتا ہے میں نے اگر تیرے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہل گیا. اب ان کو امید پیدا ہوئی. اب دوسرا بولا، اللہ ایک رات میں اپنے کھیتوں سے اپنی گائے اور بھینسوں کا دودھ نکال کے آیا. میری عادت تھی کہ میں اپنی ماں کو پہلے پلاتا پھر بچوں کو پلاتا، لیکن اس دن میں آیا میری اماں سو گئی تھی. یا اللہ میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں کے سرانے کھڑا رہا کہ کب میری ماں دودھ مانگے گی. میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا اپنی عادت کے، بچے مانگتے مانگتے سو گئے. اچانک رات کو کسی وقت جا کر میری اماں کی آنکھ کھلی تو میں نے اپنی اماں کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو ماں نے کہا بیٹا تو ساری رات کھڑا رہا؟ اماں ہاں میں تیرے لیے ساری رات کھڑا رہا. تو ماں نے دعا دی کہ اللہ تیری ساری مشکلات کو آسان کر دے. تو اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے لیے کیا، واقعی تیرے لیے کیا ہے تو ہمیں اس موت کے منہ سے بچا لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا. میں آگے نہیں جانا چاہتا تفصیل میں پہلی بات پہ ہی رہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے آپ کو، اچھا دیکھیے ایک اور بات یہاں سامنے آ رہی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں ایک لڑائی ہے مسلمانوں میں، فرقہ واریت ہے اس بات پہ بھی کہ اللہ کو واسطہ وسیلہ دینا جائز ہے کہ نہیں. واسطہ وسیلہ اللہ کے ہاں چلتا ہے کہ نہیں. اب میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن اتنی بات تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک اچھے نیک عمل کا واسطہ اور وسیلہ اگر اللہ کو دیا جاتا ہے، اللہ پاک موت سے بچنے کا سامان کر دیتے ہیں. تو یہ نیک عمل جس نبی کی زبان سے نکلتا ہے، جس نبی کے وجود سے نکلتا ہے، جس نبی کے ہاتھوں سے نکلتا ہے، بلکہ یہ نیک عمل نبی کے فرمان کے ہی مطابق ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ دعا میں اس نبی کا واسطہ وسیلہ دے دے کہ تو یہ کہاں حرام ہو جائے. اگر نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دیا جائے تو اللہ پاک مصیبت سے نکال دیتا ہے. وہ نیک عمل تو نکلتا ہی نبی کے وجود سے ہے، وہ نیک عمل تو نکلتا ہی نبی کی زبان سے ہے، وہ نیک عمل نکلتا تو نبی کے ہاتھوں سے ہے، نبی کی زبان سے ہے. اور اگر کوئی بندہ نبی کا واسطہ دے دے تو میرا خیال ہے اسے حرام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر نیک عمل کا واسطہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو نیک بندے کا واسطہ اللہ کے ہاں قابل قبول کیوں نہیں ہو. اور پھر نبی بھی، یعنی نیک بندہ اور نیک آدمی بھی وہ ہو جو مقام نبوت میں سرفراز ہو. تو میرا خیال ہے، باقی ہر کسی کا اپنا ہے نظریہ ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، کوئی کچھ کہتا رہے کوئی کچھ کہتا رہے، لیکن بہرحال ایک ذہن میں بات میرے تو آئی ہے اور آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آ گئی ہو کہ اگر نیک عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے تو پھر جس وجود سے وہ نیک عمل نکلتا ہے اس کا واسطہ دینا حرام نہیں ہونا چاہیے. ہاں اتنی بات ضرور کہہ دیتا ہوں
کہ آدمی ہمیشہ اسی کو نہ پکڑے رکھے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مجبوریوں کی منزلیں انسان کراس کر جاتا ہے کہ اب کوئی حل سامنے نہیں آ رہا، تو پھر اگر کوئی اللہ کے دربار میں یوں کہہ دے کہ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، میرے فلاں نیک عمل کا واسطہ ہے، میری اس دعا کو قبول کر لے، تو شاید یہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام حضرت عمر کے بارے میں آتا، حالانکہ حضرت عمر اتنے سخت تھے توحید میں کہ کبھی مدینے میں بارش نہیں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا حضرت عباس کو پکڑ کر ہاتھ یہاں رکھ کے نا ان کے، تو ان کا منہ آسمان کی طرف اٹھا کر حضرت عمر پکڑ کے گردن کو کہتے تھے اللہ یہ تیرے نبی کا چاچا ہے، اس کے واسطے ہی بارش دے دے، تو اللہ پاک بارش برسا دیتے۔ یہ عام روایات میں ہے۔ حضرت عمر جیسا آدمی، بلکہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب و غریب کہ ملک شام میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ بھی اسی شرم و حیا کی بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں، بارش نہیں ہو رہی تھی، علماء نے لوگوں کو ایک میدان میں جگہ جمع کر کے بارش کی نماز پڑھائی اور دعا مانگی، جس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے، بارش کی نماز پڑھی جاتی، پھر رو رو کے ساری قوم اللہ سے بارش کی دعا مانگتی، 95% ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کے بعد بارش کو برسا دیتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ بارش کو برساتے ہی نہیں، ساری قوم دعا مانگ رہی ہے، صبح سے لے کر ظہر تک دعائیں ہیں میدان میں، بارش نہیں ہوئی۔ شام کا وقت ہوا تو اونٹنی پر سوار ایک بڑھیا اور ایک بچہ اس شہر سے گزر رہے ہیں، تو اس نوجوان نے اپنی اونٹنی کو روک کر ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی سارے کیوں جمع ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو گئی، چرندے جانور پرندے مر رہے ہیں، کھیت کھلیان سوکھ گئے، بارش کے لیے جمع ہیں، صبح سے دعا مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ وہ کہنے لگا اچھا تھوڑی دیر ٹھہرو میں دعا کرتا ہوں۔ گیا اونٹنی کو بٹھا کر اپنی ماں کے دامن کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ یہ میری ماں ہے، میں تیری کبریائی کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے شرم و حیا کی دامنی میں گزاری، اور شرم و حیا کا مالک و خالق اور تو ہے، شرم و حیا کا سمندر بھی تو ہے، یہ تیرا زیور ہے، تیرے نبیوں کا زیور ہے، ایمان والوں کا زیور ہے، میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی قسم کھاتا ہوں، اور واقعی اگر یہ پاک دامن ہے جس طرح میں قسم کھا رہا ہوں تو اس کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں اللہ اس بارش کو برسا دے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابھی ہاتھ اس نے نیچے نہیں کیے کہ چھم چھم بارش برسنے لگ گئی۔ لوگ حیران ہو کے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو دعائیں مانگی، امام آئے ولی آئے بارش نہیں ہوئی، تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری اماں نے پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ پاک دامنی کی کوئی زندگی گزارتا ہے؟ دیکھیے آج آپ بھی آتے ہیں، قاری صاحب تعویذ دے دو، مولانا تعویذ دے دو، کاروبار رک گیا، کسی نے جادو کر دیا، پکڑا گیا، باندھا گیا۔ نہیں میرے دوستوں، یہ بے حیائی اور بے شرمی کے کام ہمارے کاروبار کو روک دیتے ہیں۔ بے حیائی اور بے شرمی کی دیواریں ہمارے کاروبار کے آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کسی نے نہیں باندھا ہوتا، وہ 100 میں کوئی ایک آدھ ہوتا، اور نہ کوئی اتنا فارغ ہے کہ تمہارے کاروبار کو باندھنے میں لگا رہے گا۔ یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کچھ نہیں۔ ہماری نگاہیں اتنا گناہ کر چکی ہوتی ہیں، ہمارے دل اتنا گناہ کر چکے ہوتے ہیں، ہمارے وجود اتنا گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ شامت اعمال ہم پہ پڑتی ہے، اللہ پاک ہمارے لیے رزق کے دروازے بند کر دیتا۔ صحابہ کرام نے جب اپنے آپ کو شرم و حیا کا خوگر بنایا، وہ زکوٰۃ کو اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے، شہروں والے آمنو، ایمان لے آئیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم کھول دیں گے ان پر ابواب السماء، آسمان کے دروازے کے، اس لیے کہ رزق اوپر سے آتا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں آپ کے رزق کو بند کر دے، یاد رکھیے گا، یہ تو شرک ہے۔ اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی آسمان پہ لکھ دیا آپ کو کیا ملے گا۔ جب رزق دینے والا وہ ہے تو موت و حیات کا مالک تو اسے مانتے ہو نا، تو رزق کا مالک اسے کیوں نہیں مانتے ہو کہ رزق کا مالک بھی وہی ہے؟ پھر یہ کیوں ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ فلاں بندے نے ہمارا رزق بند کر دیا؟ 16ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہے 16ویں سپارے میں۔ رزق ہم دیں گے۔ کون ہے جو تمہارے رزق کو بند کر دے؟ کہ اللہ کے برابر کو طاقت اور قدرت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اللہ کا لکھا ہوا رزق کھا نہ لے۔ اسے موت ہی نہیں آ سکتی جب تک اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا دے۔ بے حیائی، بے شرمی جب قوموں کے اندر آ جاتی ہے، اللہ پاک ان قوموں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیتا، خصوصاً اس قوم کے لیے جو قوم دعویٰ کرتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں۔ کافروں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو اللہ اور رسول کو مانتے ہی نہیں۔ آپ اور میں تو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ میرے دوستو، حیا اور غیرت یہ مومن کی نشانی ہے۔ جس مومن کے اندر حیا اور غیرت نہیں وہ مومن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ 73 سے زیادہ جو ایمان کے شعبے ہیں ان میں سے ایک یہ شعبہ ہے۔ اور یہ صرف مرد کا زیور، عورت کا زیور نہیں۔ شرم و حیا مرد کے لیے بھی وہی حکم رکھتا ہے جو عورت کے لیے حکم رکھتا ہے۔ صرف عورت کو حکم نہیں کہ نگاہوں کو جھکا کے چل، مرد کو بھی حکم ہے نگاہوں کو جھکا کے چل۔ جہاں عورت کو حکم ہے کہ تیری نظر غلط نہ پڑے، وہیں مرد کو بھی حکم ہے کہ تیری نظر غلط نہ پڑے۔ جہاں عورت کو حکم ہے کہ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنی ہے، وہیں مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی شرمگاہ اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات عرض کر دوں، سارے ایمان والے بیٹھے، حضور نے فرمایا، 2 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور ضامن بن رہے ہیں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت ہے، ایک اپنی زبان کی، ایک اپنی شرمگاہ کی۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو بے حیا بھی بناتی ہیں، بے شرم بھی بناتی ہیں، با حیا بھی بناتی ہیں، با شرم بھی بناتی ہیں۔ مجھے ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں۔ ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلی شرمگاہ کو بیان کیا کہ تم مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، مجھ سے تم جنت کی ضمانت لے لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ اور میں جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، ہر جگہ آنکھ گناہ کرتی ہے، بے شرمی اور بے حیائی کا ماحول ہے۔ اگر آپ کی غلط نظر اٹھ گئی تو حضور نے فرمایا، نظریں جھکا لو، پھر اللہ سے جو دعا مانگو اللہ قبول کر لے گا۔ اور جس نے اس وقت نگاہوں کو جھکا لیا، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے۔ آج ہماری نمازوں میں لطف نہیں آتا، واعظ و بیان میں لطف نہیں آتا،
قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، عبادات میں دل نہیں لگتا، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے حلاوت نکل جاتی ہے کہ جب ہم بے شرمی اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اور جب شرم و حیا آتی ہے تو اللہ پاک ایمان کی ٹھنڈک اور ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہے، پھر نماز کے اندر بھی مزہ آتا ہے، پھر بیان کے اندر بھی مزہ آتا ہے، پھر اعمال کے اندر بھی مزہ آتا ہے، پھر نیکی کے کاموں میں بھی مزہ آتا ہے۔ جب اٹھ جائے دل ان چیزوں سے، پھر سمجھ لو کہ میرے دل پر کوئی داغ ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے دل کو صاف کروں۔ اور دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ یا تو انسان دین والوں کی صحبت کو اختیار کرتا کہ میں کچھ دن اپنے آپ کو دین والوں کی صحبت میں پیش کروں، دیکھو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یا اللہ قرآن میں کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، قرآن کی تلاوت کے اندر اثر ہے کہ یہ دل کی میل کو دور کرتا ہے، اور بزرگوں کی صحبت کے اندر یہ اثر ہے کہ یہ دل کی میل کو دور کرتی ہے۔ نیکوں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو آدمی کے دل کی میل اترتی ہے، جب میل اترتی ہے تو آپ کو بھی عبادت میں بھی مزہ آئے گا، نماز میں بھی مزہ آئے گا، نیک کاموں میں بھی اور جب دیکھیں کہ حالات ایسے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی میں نے اپنے دل کو بنانا ہے۔ اور دل کے بنانے کی پھر فیکٹریاں اور کارخانے ہوتے ہیں کہ دل بنتا کہاں ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ بہت سارے دوستوں نے بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے ایک بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے۔